الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا من التوراة والإنجيل وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم في به وذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي كريم أمين رؤوف رحيم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیائے شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. حمد و درود کے بعد لائق عزت و احترام معزز مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، سورہ توبہ کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے مولا کریم حق اور سچ بیان کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، مسلمانوں کا ماضی گزرا ہوا زمانہ اتنا شاندار اور عالیشان تھا کہ مسلمان پوری دنیا میں اپنے اکابرین کے ایمان افروز واقعات بیان کرنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے. لیکن اس کے بنسبت مسلمانوں کا حال یعنی موجودہ زمانہ
وہ اس قدر پستیوں میں گرا ہوا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی کے سامنے اپنے اکابر کی داستانیں بیان کرنے سے شرم محسوس کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی سال کا ہر دن، اسلامی سال کا ہر مہینہ مسلمانوں کو ان کے اکابرین کے تابرک ماضی کی یاد دلاتا ہے۔ اسی تناسب سے ماہ ربیع الاخر شریف، ربیع الثانی، یہ دو واقعات کے اعتبار سے کافی مشہور ہے۔ ایک تو اس مہینے میں صحابہ کرام نے غزوہ ذکرت میں اسلام کی سربلندی کے لیے سر بکف ہو کر اپنے تن مندن کی بازی لگائی، اور دوسرا اسی مہینے کی آخر میں ہندوستان کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں میں سے ایک عظیم نام خواجہ نظام الدین اولیاء کا وصال بھی ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر کے خلیفہ خاص بھی ہیں، یعنی آج کے مہینے میں آپ کا 720واں عرس جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ اور دور حاضر میں مسلمانوں کے لیے اپنے ان اکابرین کی یاد اور ان کے داستان اور ان کے ایمان افروز واقعات سن کر اپنی زندگی کو سنوارنے کا ایک عظیم موقع بھی میسر آتا ہے۔ 30 اکتوبر 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کو اسی عظیم ماضی کی یاد جو ہے وہ دلائی تھی۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ کے صرف اپنے آباء و اجداد کی طرح مجاہدانہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اے مجمع عام میں شریک مسلمانوں، جس طرح تمہارے آباء و اجداد جذبہ ایمانی اور مجاہدانہ جذبے سے سرشار تھے، تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس مجاہدانہ طریقے پر اپنی زندگی گزارو۔ اور فرمایا آپ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کی تاریخ بہادری، شجاعت اور بلندی کردار کی بے مثال مثالیں موجود ہیں، یعنی فرمایا کہ مسلمان اس عظیم قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کی بہادری کی، شجاعت کی بڑی بڑی مثالیں ان کے سامنے موجود ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی واقعات کو رکھ کر ایک حسرت بھی بیان فرمائی، اور شعر میں فرمایا کہ ہاتھ دکھا دے اے تصور، پھر سے وہ صبح شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف ایک گردش ایام تو، یعنی فرمایا کہ اے مسلمانوں، آج تم جس پستی میں جا رہے ہو، کاش کہ ایسا ہو جائے کہ تمہارا وہ گزرا ہوا دور دوبارہ سے آ جائے، یہ ایام پلٹ جائیں، وقت پیچھے کی جانب چلا جائے، اور جس دور میں تمہارا اکابر عظیم شجاعت کے کارنامے سے انجام دیا کرتے تھے، فرمایا کاش کہ تمہیں بھی وہ لمحہ میسر آ جائے۔ عزیزان گرامی، اولیاء اللہ نے جہاں لوگوں کی روحانی تربیت فرمائی، جہاں لوگوں کو دنیا کے رعب سے، دنیا کی آسائشوں سے، دنیا کے طلب سے نکال کر قرب الہی میں لائے، وہیں پر اولیاء کرام نے اپنی عظیم تعلیمات کے ساتھ امت کی عظیم رہنمائی بھی فرمائی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اولیاء کا نام لیں، ان کی زندگی کو صرف لب لباب تک پڑھ لیں۔ اولیاء کرام نے جس پاکیزہ معاشرے میں پاکیزہ کردار کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور اپنے مان لیواؤں کو جو اس کی تعلیم دی، یقیناً وہ ہمارے لیے مشعل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور ہمارا دور، جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا بدترین دور ہے کہ جس دور میں
ہر بندہ دوسرے پہ الزام تراشی کرتا ہے، یا تو بہتان لگاتا ہے یا کسی دوسرے پہ الزام لگاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے عیوب کو کم، دوسرے کے عیبوں کو زیادہ گنتا ہے، اور یہ سوشل میڈیا اس حوالے سے بڑا ناسور ہے ہمارے پاس کہ اس کے اوپر جب بھی آپ جائیں گے کردار کشی، دوسرے کے ذات پہ کیچڑ اچالنا، دوسرے کی پگڑیاں اچالنا، اپنے اندر ہزار خرابیاں ہوں گی، اپنے اندر کروڑوں برائیاں ہوں گی، لیکن اس پلیٹ فارم پہ آ کر ہمارے نوجوان، ہمارا ہر بندہ جو اس پلیٹ فارم سے منسلک ہے وہ دوسروں کی پگڑیاں اچالتا ہے، اور یہ ناسور معاشرے کے لیے بڑا ہی بیکار قسم کا ناسور ہے۔ اسی سے معاشرے کے اندر کافی خرابیاں پھیلتی ہیں۔ اب ذرا کے دیکھتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے امت کی کیا اصلاح فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جلال الدین خلجی کے بعد سلطان علاء الدین خلجی کے دور میں، جو ہندوستان کا بادشاہ تھا 1316 عیسوی میں، ایک دن علاء الدین خلجی کا کوتوال اس زمانے میں وہ شاہی دربان کا ایک جو بڑا افسر ہوتا اسے کوتوال کہتے تھے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ اس زمانے کا دور ایسا تھا کہ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اولیاء اللہ کی بڑی قدر کیا کرتا تھا۔ اس وقت کے حکمرانوں کے پاس علماء کی کثرت ہوا کرتی تھی۔ اس وقت کے بڑے حکمران اولیاء کے پاس جا کر اپنے لیے دعائیں کروایا کرتے تھے، تبھی تو اس دور میں مسلمانوں کے ایک عالیشان دور گزرا ہے۔ آپ ذرا ہندوستان کے اس دور کو پڑھیں، 100-200 سال پہلے کی دور کو، انگریزوں سے پہلے کی، تو اس وقت مسلمان حکمرانوں کا طرز عمل کیا ہوا کرتا تھا۔ اس وقت مسلمان حکمران دنیا کو کم، دین کو زیادہ آگے رکھا کرتے تھے۔ اپنی حکمرانی کے معاملات میں بڑے بڑے علماء سے مشورے لیا کرتے تھے، اپنے حکمرانی کے معاملات میں بڑے بڑے علماء کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تاکہ کہیں پر ہم سے دین کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو تبھی تو اللہ نے تابناک ماضی ان لوگوں کو عطا کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ اپنی رعایت سے بے خبر رہتا ہے، کہ یہ بادشاہ جو علاء الدین خلجی تھا کہتے ہیں کہ یہ اپنی رعایت سے بڑا بے خبر رہتا ہے۔ کون کہتے ہیں؟ کہ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں۔ فرمایا یہ رات کو سو جاتا ہے، اس سے رعایا کی فکر نہیں ہوتی۔ بادشاہ تو ایسا ہو کہ جو رعایا کی فکر کرے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام ہوتی لباس بدل کے نکلتے، ہر گھر کے ساتھ دروازے کے ساتھ کان لگا کے سنتے کہ کہیں اندر کوئی مصیبت ذرا تو نہیں ہے، اس گھر میں کوئی تکلیف والا تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ جو علاء الدین خلجی ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ رعایا کی فکر نہیں کرتا، لہٰذا ایسا کرو۔ انہوں نے اپنا رومال اسے دیا جس سے وہ وضو کرنے کے بعد وہ چہرہ وغیرہ ہاتھ وغیرہ سکھایا کرتے تھے۔ فرمایا لے جا کے اسے دو، اسے کہو کہ جب تو رات کو سوئے اسے چہرے پہ ڈال کے سو جایا کرو۔ اب دیکھیے اولیاء کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہو جاتی ہے ان کا پھر مقام کیا ہوتا ہے۔ فرماتے کہ وہ کوتوال وہ لے کر چلا گیا علاء الدین خلجی کے پاس، کہا حضرت یہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے دیا ہے اور کہا ہے کہ اپنے رعایا کی فکر کیا کرو۔ کہتے جب انہوں نے وہ رات کو سوئے چہرے پہ ڈالا تو پوری سلطنت ان کے سامنے آ گئی۔ وہ کہتے ہیں پوری سلطنت میرے سامنے آ گئی اور مجھے پتہ چلا کہ کون سا مجرم کہاں پہ چھپا ہوا ہے۔ صبح ہوئی آرڈر دیا کہ جاؤ فلاں فلاں جگہ پہ مجرم چھپا ہے، بس اسے وہاں سے گرفتار کر دو۔ سارے کے سارے مجرم پکڑے گئے اور بات مشہور ہوئی کہ بھئی علاء الدین خلجی غیب کو جاننے والا ہے، پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ فرمایا جب خواجہ نظام الدین اولیاء کو پتہ چلا بڑے غصے ہوئے اس پر، جلال میں آئے، کہا کہ یہ رومال میں نے اسی لیے تو نہیں دیا تھا کہ اس سے تو لوگوں کے عیب کو ظاہر کرے۔ فرمایا میں نے اسی لیے دیا تھا تاکہ تو مصیبت زدوں کی، مجبوروں کی نشاندہی تجھے ہو، اور تو نے بجائے مصیبت زدہ ڈھونڈنے کے تو نے مجرم ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب مسلمان میں کوئی عیب دیکھو تو اس کی پردہ پوشی کیا کرو۔ فرمایا یہ رومال اسی لیے نہیں دیا تھا کہ تو دڑا دڑ لوگوں کو پکڑتا کہ یہ فلاں مجرم ہے، یہ فلاں مجرم ہے، یہ فلاں مجرم ہے۔ جب اللہ نے اس سے پردہ رکھا ہے تو اس سے پردہ کیوں اٹھاتا ہے؟ وجہ مجرم کو پکڑنا ہے تو طریقے سے پکڑا کرو۔ یہ رومال تو اسی لیے دیا تھا تاکہ اس سے تو مفلسوں کی، مجبوروں کی، مظلوموں کی جو ہے وہ تو نشاندہی کرتا پھرے۔ تو یہ اولیاء کی تعلیمات تھی کہ کسی کے عیب کو نہ گنا کرو۔ اگر کوئی بندہ عیب والا بھی ہو، تم کسی کے عیب پر مطلع بھی ہو جاؤ، اس پر پردہ ڈال دیا کرو۔ حضور نے فرمایا کہ جو مسلمان دنیا کے عیبوں میں سے کسی انسان کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، اس کے گناہوں کو چھپائے گا لوگوں سے۔ فرمایا جو لوگوں کی پردہ داری نہیں کرتا، لوگوں کے عیب کو گن گن کر معاشرے کے سامنے بیان کرتا ہے، فرمایا رب ذوالجلال قیامت میں اس بندے کو بے عیب کر دے گا، اس کے سارے عیوب سے جو ہے وہ پردہ اٹھا دے گا۔ تو اولیاء کی تعلیمات، بالخصوص خواجہ نظام الدین اولیاء کی تعلیمات
ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ مسلمانوں اس مسلمانیت کا جو شیبہ ہے اس پر چلو اور کبھی کسی مسلمان کے عیب کو نہ ڈھونڈا کرو۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان سے ملو تو اس کے عیب کے بجائے اس کی خوبیاں ڈھونڈا کرو۔ عیب جب تم ڈھونڈو گے تو تمہیں زیادہ عیب ملیں گے، جب تم خوبیاں ڈھونڈو گے تو تمہیں کوئی عیب نظر ہی نہیں آئے گا۔ اور آج معاشرے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں، اپنے عیب کا پتہ نہیں ہوتا، دوسرے کے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ اگر کسی کی ذرا سی بات معلوم ہو جاتی ہے بس پھر شروع ہو جاتے ہیں، ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے ہیں، زمین و آسمان کو ملا کے رکھ دیتے ہیں۔ اپنے عیب پر کم نظر ہوتی ہے، دوسرے کے عیب پہ زیادہ نظر ہوتی ہے کہ یہ دیکھو جی فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے جی۔ اور آج یہ سوشل میڈیا بڑا ناسور، کسی کی ذرا سی غلطی پکڑی شروع ہو جاتے ہیں، دڑا دڑ لوگ پوسٹیں شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ویسا ہے، وہ فلاں کی ویڈیو ہاتھ لگی، وہ فلاں کی آڈیو لیک ہو گئی، وہ فلاں کا یہ ہو گیا، فلاں کا یہ ہو گیا۔ اگر فرمائے جب تم اس ایپ کو دیکھ کر اپنے ذات کی جانب متوجہ ہوگے تو اس ایپ سے بڑھ کے تمہیں اپنی زندگی کے اندر ملیں گے۔ تو لہٰذا فرمائے مسلمان وہ ہے کہ جو دوسرے کا ایپ ڈھونڈنے کے بجائے اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ جب وہ ایسا ہے تو کہیں یہ ایپ میرے اندر تو نہیں ہے۔ فرمائے جب اپنا ڈھونڈے گا تو اس طرح کے ہزاروں ایپ اس کے اندر اسے مل جائیں گے۔ تو اس لیے اولیاء کی تعلیمات ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی دوسرے انسان کے ایپ کو نہ ڈھونڈا کریں، چونکہ معاشرے میں حرام کا تصور بہت زیادہ ہو چکا ہے، حرام خوری بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی پہلو سے حرام مال کمانے میں ملوث، یا تو وہ جہاں پر نوکری کرتا ہے صحیح طرح سے ڈیوٹی نہیں کرتا، اگر کہیں پر مزدوری کے لیے جاتا ہے صحیح طرح سے کام نہیں کرتا، اگر کوئی بندہ کوئی کام اسے سپورٹ کرتا ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتا۔ تو جب ایک انسان اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے اور معاوضہ پورا لے تو جو زیادہ معاوضہ لے وہ بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے، کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے تو بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے، کاروبار کرتے ہوئے ناقص چیز کو چھپا کر اچھے داموں فروخت کرتا ہے یہ بھی حرام خوری کے زمرے میں آتا ہے، اگر اپنے کاروبار کے اندر کہیں پر بھی ناقص اور اچھے معیار کی چیزوں کو مکس کر کے بیچتا ہے یہ بھی حرام خوری کے زمرے میں آتا ہے، اگر کم دام کی چیز لا کر زیادہ دام میں فروخت کرتا ہے پھر بھی حرام خوری کرتا ہے۔ تو فرمایا حرام خوری سے بچنے کے لیے اپنی زندگی کو، اپنے معاش کو حرام کام کے آمیزش سے بچانے کے لیے اولیاء کے تعلیمات پہ جب ہم چلیں گے تو اولیاء کرام نے ہمیں اس بات جانبی جو ہے وہ رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ اور آج ہم ذرا سے فائدے کے لیے حرام کا ارتکاب بھی کر لیتے ہیں، ذرا سے دنیاوی فائدے کے لیے حرام مال بھی کما لے تو برکت پھر کہاں سے آئے گی؟ یہ دینداری پھر کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی جانب سے برکتوں کا نزول پھر کیسے ہوگا؟ فرمائی تو ہو نہیں سکتا کہ جہاں پر حرام بھی ہو وہاں تم اللہ کی رحمت بھی ڈھونڈو، جہاں پہ حرام بھی ہو وہاں پر تم اللہ کی عنایات بھی ڈھونڈو، جس گھر کے اندر حرام کام سے اولاد پلتی ہو، حرام مال سے اولاد پلتی ہو وہاں تم اولاد کو نیک بھی دیکھو۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تم حلال کی کمائی گھر میں لاؤ گے، تمہاری کمائی کے اندر حلال کی آمیزش شامل ہوگی، تو اس حلال روٹی سے جس بچے کے رگوں میں خون دوڑے گا تو وہ بچہ بھی کل کو جا کے والدین کا بھی فرمان بردار ہوگا، اللہ کا بھی اطاعت گزار ہوگا۔ تو اس لیے خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ کبھی بھی ہم جو ہے وہ حرام مال کی طرف اپنی زندگی نہ گزاریں۔ اب آتے ہیں دوسرے واقعے کی جانب۔ اسی مہینے میں ماہ ربیع الاول 16 ہجری میں غزوہ ذی-قرد بھی پیش آیا، اور یہ ایسا غزوہ ہے کہ جو مسلمانوں کو شجاعت اور بہادری کی مثال فراہم کرتا ہے کہ ایک مسلمان کے اندر بہادری کس طرح ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان جب اللہ اس کے رسول کے راستے پہ نکلتا ہے اس کے اندر بہادری کا لیول پر کیسا ہونا چاہیے۔ آج دیکھیں جی اتنے اسلامی ممالک ہونے کے باوجود اسرائیل کی کیا حالت بنی ہے، غزہ کی، فلسطین کی۔ یہ تو ایک مثال ہے، ہزاروں مثالیں ایسے میں ملتی ہیں۔ یہ ہمارے پڑوس میں کشمیر کی حالت آپ دیکھیں، اس سے دور جا کر برما کی حالت آپ دیکھیں، یمن کی حالت دیکھیں، مصر کی حالت دیکھیں، آپ لیبیا کی حالت دیکھیں، آپ جناب والا وہ باقی عرب ممالک کی حالت آپ دیکھ لیں۔ حالانکہ 57 اسلامی ممالک موجود، مسلمانوں کی تعداد بھی کثیر، مسلمانوں کے پاس وسائل بھی بہت زیادہ، لیکن وہ جو شجاعت اور بہادری اپنے اسلاف سے ورثے میں لینی تھی، اصل میں مسلمانوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے، بہادری ان کے اندر نہیں ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یوشک الامم، ایک دور ایسا آئے گا کہ سارے قوم جمع ہوں گی، سارے کفر جمع ہوگا اور مسلمانوں کے خلاف متحد ہوگا، اور یہ ایسے مسلمانوں پہ حملہ کرے گا جیسے بہت کھانے والے ایک کھانے کی پلیٹ کی طرف آتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ کیا ہم کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تو اس سے بھی زیادہ ہوں گے تم لوگ، لیکن اصل چیز ہے بہادری تمہارے اندر نہیں ہوگی، تمہارے اندر وہ جو اسلاف کی بہادری کی جو ورثہ تھا اس سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ تمہارے اسلاف نے بہادری پہ چل کر دین اسلام کی سربلندی کا جو پرچم اٹھایا تھا، فرمایا وہ بہادری تمہارے پاس نہیں، وہ شجاعت تمہارے پاس نہیں ہوگی، تبھی تم جو ہے وہ کثیر ہونے کے باوجود بھی کفار کے اندر آ جاؤ گے۔
تو آئیے غزوہ ذاتی کرت کے اندر دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ایسا ہوا کہ 6 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خادم آپ کی اونٹنیاں ایک چراگاہ کے اندر چرایا کرتا تھا، اور شام کو اس کا دودھ نکال کے لایا کرتا مدینہ حضور کے پاس۔ تو قریب کے آس پاس کے جو دیہاتی تھے ان میں سے قبیلہ غطفان نام کے قبیلہ تھا، جن کے چند سواروں نے ایک سازش کی اور ایک ٹولہ جمع کیا اور اس صحابی پہ جا کے حملہ کر دیا اور اسے شہید کیا، اور اسے وہ جو اونٹیں تھے وہ لے کر اپنے ساتھ چلے گئے، یعنی ڈاکہ ڈالا اور وہ سارے اونٹیں وہاں سے لوٹ کے چلے گئے۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صاحب کے صحابی تو بڑے بہادر آدمی تھے، اور یہ غزوہ غزات کی رد میں حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی بہادری کی داستان جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ فرمایا جب یہ فجر کو نکلے، انہیں علم ہوا کہ وہ جو نبی کریم السلام کا خادم تھا، وہ جو آپ کا ملازم تھا، وہ جو آپ کا غلام تھا، اسے شہید کر کے وہ جو ڈاکو تھے، وہ جو لٹیرے تھے، وہ ساری اونٹیاں لے کر چلے گئے۔ اور اس زمانے میں دستوری ہوتا کہ جب بھی کوئی ایسا حادثہ ہوتا تو ایک بندہ پکارتا یا صباحا ہو، اس طرح کی آواز پکارتا کہ اے لوگوں جمع ہو جاؤ، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی پریشانی آ چکی ہے۔ فرمایا انہوں نے بھی 3 مرتبہ جب پکارا، کسی نے جب جواب نہیں دیا تو اکیلے نکل پڑے۔ اب یہ بہادری کی مثال ہے نا کہ وہ اسلام کی، نبی کریم علیہ السلام کی مال کی حفاظت کے لیے اکیلے چل پڑے۔ فرمایا جب حضور کو خبر ملی، نبی اسلام بھی صحابہ کے ساتھ نکلے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بہت تیزی سے پہنچے اور آپ نے اکیلے اس لشکر کا مقابلہ کیا، اور نبی کریم علیہ السلام کی اونٹنیوں کو بحفاظت وہاں سے لے کر آپ آ گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک صحابی اور بھی تھے کہ جن کی شہادت اس غزوے کے اندر ہو چکی تھی، اور حضور نے فرمایا سنو میرے صحابہ واپسی پہ کہ میرے امت کے پیدل دستوں کے اندر، پیدل مجاہدوں کے اندر سب سے بےدینہ حضرت ابی سلمہ کا ہے، کہ انہوں نے اسلام کے لیے اتنے رفتار سے دوڑنا شروع کیا، اسلام کی بلندی کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کی جو وہ اونٹنیاں تھیں ان کو بچانے کے لیے اور اس صحابی کا بدلہ لینے کے لیے اتنے اسپیڈ سے چلے۔ فرمایا کہ جتنی رفتار سے یہ گئے اتنی رفتار سے گھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ فرمایا مجھے اس پر فخر ہے کہ حضرت سلمہ جو ہے وہ اتنی رفتار سے چلے گئے، اور مجھے ہمیشہ اس پر کیا رہے گا، فخر رہے گا۔ اب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے رفتار سے نکلے اور بعد کی امت کو یہ تعلیم دے کہ امتیوں، نبی کریم علیہ السلام کے ماننے والوں، جب بھی اسلام کے لیے پکارا جائے تم ایک دوسرے کو نہ دیکھو کہ وہ آئے گا تو میں جاؤں گا، یہ آئے گا تو میں جاؤں۔ فرمایا نکلو اسلام کے لیے، اور جو بندہ اسلام کے لیے پہلے نکلتا ہے فرمایا رب ذوالجلال اسے انعامات بھی پھر بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو غزوہ ذاتی کرت کے اندر حضرت ابی سلمہ نے اسلام کے لیے جو شجاعت پیش کی، تن تنہا جو جا کے مقابلہ کیا، اور اس مقابلے کو امت کے سامنے رکھا کہ امتوں دیکھو جب تم اللہ کے راستے میں نکلو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ سورہ احزاب میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جب تم لوگ اللہ کی مدد کے لیے نکل تو اللہ تعالیٰ ایسے لشکر کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا جس لشکر کو تم لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ تو غزوہ بدر میں مدد ہوئی، غزوہ احزاب میں مدد ہوئی، غزوہ خندق کے موقع پہ مدد ہوئی، غزوہ احد کے موقع کے اندر اللہ نے مدد فرما کر مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ مسلمانوں جب بھی تمہیں اسلام کے لیے اٹھنے کی باری آئے تو بلا جھجک اٹھا کرو، اور اولیاء نے یہ تعلیمات دی کہ دنیا کو ترک کرو، جب تم دنیا کو ترک کرو گے تمہیں بہادری ملے گی، دنیا تمہیں کمزور کرے گی، دین تمہیں بہادر بنائے گا۔ آج یہ سچویشن ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہمارے حکمران ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، امریکہ ہم پہ پابندی لگا لے گا، جب ہم پہ پابندی لگے گی یورپ کی جانب سے، مغربی ممالک کی جانب، تو ہم کیا کریں گے، بھوکے مر جائیں گے۔ پہلے بھی یہ کہا کرتے تھے، آج بھی یہ کہتے ہیں۔ جب فرانس کا مسئلہ ہوا پھر بھی ان کی یہی بات تھی کہ معیشت خراب ہو جائے گی۔ فرانس کا معاملہ گیا، معیشت تو ہماری خرابی ہو گئی، سدھری تو نہیں ہے۔ اس سے پہلے واقعات ہوئے، پھر کہا معیشت خراب ہو جائے گی۔ جب افغانستان کا مسئلہ لگا پھر کہا جی معیشت خراب ہو جائے گی۔ تو یہ معیشت تو ہماری 70 سال نہ بنی ہے اور نہ بنے گی۔ ان 70 سالوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا کہ ہماری معیشت سدھری ہو، ہمیشہ بگڑتی جاتی ہے۔ آج دیکھو وہ غزہ کے مجاہدین، حماس کے وہ جو مجاہدین ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں دنیا کے طاقتور ترین ایجنسی کو انہوں نے جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا ہے، اور اسرائیلی کبھی زمینی مقابلہ کا نہیں کر سکتے۔ کل انہوں نے کیا کیا، حملہ کیا تو وہ پسپا ہوئے، کیونکہ طاقت ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ زمینی مقابلہ کریں، تو وہ کرتے کیا ہے، ہوائی جہازوں سے آ کر بے گناہ شہریوں کو شہید کرتے ہیں، اور انہیں اس طرح دباؤ کا شکار کرتے ہیں کہ یہ دباؤ میں آ کر یہ جنگ بندی کر لیں گے۔ لیکن وہ مجاہدین، انہیں سلام پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ پورا مہینہ ہو چکا ہے، انہوں نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا ہوا ہے، اور پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ امتیوں تمہارے پاس اتنا کچھ ہے لیکن غیرت تمہارے پاس نہیں ہے، اتنا کچھ ہے بہادری تمہارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن بہادری ہے ہمارے پاس، اور میدان جنگ کے اندر بہادری ہی کام آتی ہے۔
میدان جنگ کے اندر تمہاری غیرت، تمہاری بہادری ہی تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ غزوہ بدر میں 313 صحابہ نکلے، 1000 کا لشکر، کفار کا جلیل لشکر کے پاس سارا اسلحہ موجود، ہر طرح کی چیزیں موجود، مسلمانوں کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، کسی کے پاس تلوار ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو 313 نے کفار پہ جو غلبہ پایا، غزوہ احزاب کے اندر چند صحابہ کرام نے، تھوڑے سے لشکر نے 2 گروہوں کو جو شکست دی، اور اس کے علاوہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں پر بڑے مشکلات ہیں، اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ اور جنگ یمامہ جو خالد بن ولید نے لڑی، 10,000 کا لشکر 30,000 پہ غالب رہا، 10,000 کا لشکر 30,000 پہ غالب رہا۔ اور اسلامی جتنی بھی جنگیں ہوئی اس کا جب آپ مشاہدہ کریں گے تو آپ کو مسلمانوں کی تعداد کفار کے دگنے سے بھی کم ملے گی، لیکن وہاں پر ایمانی جذبہ تھا، وہاں پر ایمانی غیرت تھی، تبھی اللہ کریم کی مدد بھی شامل حال رہی اور مسلمانوں نے ہمیشہ اپنا جھنڈا بلند کر دیا۔ اور حضور اسلام کی حدیث کے مطابق آج تو وسائل بھی ہیں، کیا ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہے؟ کیا ہمیں ایٹمی قوت نہیں ہے؟ کیا ہماری فوج دنیا کی نمبر 1 فوج نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس یہاں سے وہاں پر پھینکنے والے راکٹ نہیں ہے؟ سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ اسلامی غیرت جو نہیں ہے۔ اب کافروں کے پاس دیکھو وسائل تھے، لیکن جذبہ بہادری ان کے پاس جو نہیں تھا، ان کے سارے وسائل بیکار چلے گئے۔ فرمایا اگر یہی حالت مسلمانوں کی بنے گی، وسائل ہونے کے باوجود، اگر طاقت ہونے کے باوجود ایمانی غیرت اور بہادری کا مظاہرہ نہیں کریں گے، تمہارا ایٹم بم بھی بیکار ہے، تمہارے وسائل بھی بیکار ہیں، تمہارا ایٹمی قوت ہونا بھی بیکار ہے، تمہاری نمبر 1 فوج ہونا بھی بیکار ہے، تمہارا عالم اسلام کا قلعہ ہونا بھی بیکار ہے، کیونکہ غیرت جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ دیکھو نا افغان طالبان نے غیرت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا، 20 سال تک انہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں دنیا کے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ تو وہ کیا تھی؟ ایمانی غیرت تھی ان کے اندر، ایمانی جذبہ، جذبہ بہادری، جذبہ سرفروشی کا وہ جو نام ان کے اندر زندہ تھا۔ آج افغانستان کے سرزمین پرامن ہے کہ نہیں ہے؟ امریکہ وہاں سے چلا کہ نہ چلا، روس وہاں سے چلا کہ نہ چلا، یورپی یونین وہاں سے چلا کہ نہ چلا، نیٹو کا اتحاد وہاں سے چلا کہ نہ چلا۔ تو یہ مثالیں جو ماضی قریب میں گزری ہیں، اور ابھی جو مستقبل کے اندر وہ جو حماس کی جو دستانے ہم سنتے ہیں، تو یہی ہمارے کافی نہیں کہ ہم دیکھیں کہ وہ لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو زان گرامی، آج ان 2 واقعات کو لے کر، غزوہ ذات کرت کو لے کر اور خواجہ نظام الدین کی اولیاء کی تعلیمات پہ جب ہم چلیں گے تو ہمیں غیرت ایمانی میسر ہوگا۔ اگر اولیاء کی تعلیمات پہ نہیں چلیں گے، اور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام نے اسلام کی بلندی کے جو جنگیں لڑی، اس کا ہم جو ہے وہ مطالعہ نہیں کریں گے، تو غیرت ایمانی ہمیں کہیں سے نہیں ملے گی۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں اولیاء کی تعلیمات پر چلنے کی اور صحابہ کرام کی تعلیمات کو اپنانے کی، اور اللہ کریم ان کے صدقے سے ہمیں غیرت ایمانی کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔